اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر رب تمم بالخیر۔ محترم سامعین، میں حافظ محمد انعام سعد بیت نور ٹرسٹ کے اس پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کی اس بابرکت ساعتوں میں ہم قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ کس طرح پڑھا جائے اس موضوع پر بات کریں گے، اور یہ کہ کس طرح آسان ترین طریقے سے قرآن پاک کے جو حقوق ہیں، خاص کر کے تجویدی حقوق، وہ ادا کیے جائیں، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں اور یہ بات بہت جگہ سنی گئی کہ احباب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل بہت کرتا ہے کہ ہم قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھیں، لیکن جب ہم تجوید کو سمجھنے بیٹھتے ہیں، تجوید کو یاد کرنے بیٹھتے ہیں، تو یہ بہت مشکل ثابت ہوتی ہے۔ تجوید میں مخارج کو یاد کرنا پہلے، پھر اس کے بعد ان کی ادائیگی درست کرنا، صفات کو سمجھنا، اور اسی طرح اور بہت سارے تجوید کے ایسے قواعد ہیں کہ جن کو یاد کرنا اور پھر بعد میں یاد رکھنا حقیقتاً بہت مشکل ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اپنے جو یہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے تجوید کا، اس میں انشاءاللہ بہت ہی آسان ترین طریقے کے ساتھ ہم تجوید کی شروع میں ایک آدھ دن اہمیت جانیں گے، اور اس کے بعد ہم تجوید کے قواعد کو اس طرح یاد کریں گے کہ ہم انشاءاللہ تعالی وہ مخصوص صورتیں جو ہم روز مرہ عام دنوں میں پڑھتے ہیں، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، خاص کر کے ہم ان صورتوں کو ایک دفعہ دیکھ لیں گے، ان صورتوں میں پیش آنے والی اغلاط ہم ان کو دیکھ لیں گے، اور پھر اصل لفظ کیا ہے اس کو سمجھ لیں گے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے کہ ہم سورۃ الفاتحہ تقریباً ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ اب میں نے دیکھا کہ بعض احباب پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کو الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ایک ایسی غلطی ہے کہ اگر اس کی تھوڑی سی نشاندہی ہو جائے اور اس کو سمجھ لیا جائے تو ہم اس غلطی سے بچ سکتے ہیں۔ بعض احباب الحمد پڑھ رہے ہیں، ہا کو ہا پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ کہ ہم بیٹھ کر اس کے جو مخرج ہے اس کو یاد کریں کہ ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے، ہا کہاں سے ہوتا ہے، اس کے بجائے اگر ہم صرف اپنی ہا کو ہی درست کر لیں، اور جب بھی ہم پڑھیں سورت کو الحمدللہ رب العالمین، تو ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہے۔ انشاءاللہ اسی میتھڈ کو لے کر ہم چلیں گے، اسی طریقے کو کہ ہم فوکس کریں گے مشہور صورتوں پر، ہم فوکس کریں گے ان رکوعات پر، ان صورتوں کو جو ہم کے عام ایام میں پڑھتے ہیں، جیسے کہ سورۃ المزمل ہوگی، سورہ یاسین ہوگی، یا آخری صورتیں۔ تو ان صورتوں میں جو ایسے الفاظ کے جن میں ادائیگی محسوس ہوتا ہے کہ یا جن کو ادا کرنا مشکل ہے، انشاءاللہ ہم صرف اس پر فوکس کریں گے، اور اگر ہم مل کر اس کو پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ بہت بہتر ہو جائے گا۔ محترم سامعین، تجوید کی ضرورت و اہمیت کو سمجھ لیجئے کہ تجوید کے متعلق سب سے پہلے قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یعنی اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ ہمیں یہ بات پتہ لگ گئی کہ تجوید کی جو ضرورت اور اہمیت ہے، اس میں یہ جو ہمیں سب سے پہلے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ اب یہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا یعنی ترتیل کے ساتھ پڑھنا، اس سے کیا مراد ہے؟ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں معزز سامعین۔ یہ ترتیل لفظ ہے، اس کی تفسیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں هو التجوید الحروفی ومعرفت الوقوفی، یعنی حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور وقوف کی معرفت ہے۔ یہ جو ترتیل لفظ ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یہ جو لفظ ترتیل ہے اس کی تفسیر کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ تفسیر ہے کہ حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور وقوف کی معرفت، یعنی یہ ہمیں پتہ ہو کہ وقف کہاں پر کرنا ہے۔ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ ترتیل کے معنی میں آتی ہیں۔ جب ترتیل سے قرآن کریم پڑھا جائے گا تب ہی اس کی تلاوت کا حق ادا ہوگا، اور ایسے ہی تلاوت پر حسنات اور انعامات خداوندی کا وعدہ ہے۔ لیکن اگر تلاوت تجوید کی رعایت کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے خلاف ہے تو اس سے تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جب بھی ہم تلاوت کریں گے تو تلاوت ہم ترتیل کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے۔ ہم جلدی میں نہیں پڑھ سکتے۔ میں ایک بات اور یہاں پر بتاتا چلوں کہ جیسے عام طور پر اردو میں ہوتا ہے، کوئی جملہ ہم بولتے ہیں، ہم کسی سے کہتے ہیں کہ او بھائی جاؤ میرے لیے پانی لاؤ، تیزی میں بول دیا، اب اس میں الفاظ ادا صحیح ہوئے نہیں، او بھائی جاؤ، او بھائی جاؤ،
جبکہ اس کے مقابلے میں قرآن پاک ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی آیت کو اتنی جلدی میں تیزی میں ادا کریں کہ حروف مکمل طور پر ادا نہ ہو سکیں، کوئی جو شروع کا حرف ہے وہ کھایا جائے، یا درمیان کا، یا جہاں پر وقف ہو رہا ہے جہاں پر رک رہے ہیں اس حرف کی ادائیگی صحیح نہیں ہو سکی، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے آرام سے پڑھیں۔ حدیث شریف میں ہے زینوا القرآن باصواتکم، یعنی اپنی آواز سے قرآن کو مزین کرو۔ اگلی بات ہمیں پتہ لگ رہی ہے کہ بھائی جب بھی قرآن پاک ہم پڑھیں گے تو پھر قرآن کو ہم مزین اپنی آواز سے کر کے پڑھیں گے، ہم خوبصورت آواز میں پڑھیں گے۔ اور اس پر الحمدللہ لحن داودی جو ایک ہے وہ بہت بڑے بڑے قراء اکرام نے تلاوت کی ہے، ایسی تلاوت ہے کہ ہم اگر وہ سنیں تو ہمارے دل میں بہرحال دل کا جو حال ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے اور دل ایمان سے لبریز ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر قرآن کو جب بھی پڑھیں تو پھر اپنی آواز سے قرآن کو مزین کر کے پڑھیں۔ محترم سامعین، میں یہاں چھوٹی سی بات ایڈ کرتا جاؤں کہ بہت سارے احباب کو ہم نے دیکھا ان کی ترتیب میں یہ بات شامل ہے کہ وہ ایک دن میں 5 پارے پڑھ لیتے ہیں، لیکن کیا ان 5 پاروں کو جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ ان کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس قرآن پاک کو یا جو اس پارے کو پڑھ رہے ہیں اس کو اپنی آواز سے خوبصورت کر کے پڑھیں؟ نہیں، میں نے جو دیکھا یا جو میں نے سنا وہ یہ ہے کہ جناب جب ہم پارہ پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ اس پارے کو مکمل کرنا، ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے پارے کو مکمل کرنا۔ ایک ٹارگٹ ہمیں حدیث میں اور مل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم پارے کو پڑھیں، جب ہم قرآن پاک کو پڑھیں تو پھر اس کو آواز سے مزین کر کے پڑھیں، صرف مکمل کرنے کا ہی ٹارگٹ نہ ہو۔ اسی طرح حسنوا القرآن باصواتکم فإن صوت الحسن یزید القرآن حسنا، اچھی آواز سے قرآن کو پڑھو کیونکہ اچھی آواز قرآن کریم کے حسن کو بڑھا دیتی ہے۔ قرآن کریم کا جو اصل حسن ہے وہ تب ہی نظر آئے گا جب قرآن پاک کو اچھی آواز میں پڑھا جائے۔ آپ ابھی بھی دیکھیں گے وہ مساجد جہاں پر ائمہ اکرام خوبصورت آواز میں اچھی آواز میں نماز پڑھاتے ہیں، وہاں پر لوگوں کی تعداد بھی زیادہ ہوگی اور جو لوگ وہاں پیچھے نماز پڑھتے ہیں یقیناً ان کے دل جو ہیں وہ اس سے آواز قرآن پاک کی سن کر مزین بھی ہوتے ہوں گے۔ لہذا اسی طرح اقرأ القرآن بلحون العربی واصواتها، ایک اور ہمیں رول پتہ لگا، ایک اور بات بتائی جا رہی ہے کہ قرآن کریم کو عربی لحن میں پڑھیں۔ ہاں جی، انداز بہت سارے ہو سکتے ہیں، عجمی انداز بہت سارے ہیں، لیکن کہا جائے گا جو عربی لحن ہے اس میں پڑھیں۔ ہاں جی، بہت سارے لحن ہیں لیکن اس میں سے عربی لحن میں پڑھیں۔ تو محترم سامعین، ہمیں یہ کچھ 3-4 چیزیں جو جلد از جلد ہم کور کرتے ہوئے آگے کی طرف جا رہے ہیں وہ پتہ لگ رہی ہیں۔ نمبر 1، ہمیں قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہاں جی، ورتل القرآن، تجوید سے مراد یہ ہے کہ ہمیں ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ ترتیل کی ہم نے تفسیر بھی سمجھ لی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ تجوید کے ساتھ پڑھنا، اور یہ کہ وقف کا پتہ ہو وقف کہاں کرنا ہے۔ اسی طرح ہم نے جناب اس کے علاوہ احادیث مبارکہ میں دیکھ رہے ہیں کہ خوبصورت آواز کے ساتھ ہمیں قرآن پاک پڑھنا ہوگا۔ علامہ محقق جزیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم يجود القرآن آثم۔ محترم سامعین، تجوید کا حاصل کرنا ضروری اور لازم ہے، جو شخص تجوید سے قرآن نہ پڑھے گناہ گار ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تجوید ہی کے ساتھ اس کو نازل فرمایا ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ہم تک پہنچا ہے۔ یہ قرآن مجید کی خوبصورتی ہے، یہ تجوید کے ساتھ اترا ہے۔ ہاں جی، انس بن مالک رضی اللہ عنہ قول ہے رب تار القرآن والقرآن یلعنہ، ہاں جی، رب تار القرآن والقرآن یلعنہ۔ کیا فرما رہے ہیں؟ بہت سے لوگ قرآن کی تلاوت اس حالت میں کرتے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا جاتا ہے۔ محترم سامعین، اس حدیث سے یہ جو ایک وعید ہے، یہ جو وعید والی حدیث ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں 3 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ نمبر 1، وہ جو حروف کو غلط پڑھے، یہ قرآن پاک کو ہم اس طرح پڑھ رہے ہیں کہ حروف صحیح نہیں ادا کر رہے، حروف کی ادائیگی کمزور ہے، حا، قاف، جیم، ضاد، ظا، یہ اگر صحیح حروف نہیں ہے تو قرآن پاک ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ ہاں جی، وہ قرآن پر عمل نہ کرے۔ دوسری بات ہے کہ قرآن پاک تو ہم بہت خوبصورت پڑھ رہے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کر رہے، تب بھی قرآن پاک کا ہم حق نہیں ادا کر رہے، قرآن پاک ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ تیسری بات، وہ جو قرآن کریم کے معنی اور تفسیر میں رد و بدل کریں۔ ایسے احباب جو قرآن پاک کے معنی اور تفسیر میں رد و بدل کریں، یاد رکھیے قرآن پاک کی کوئی خدمت نہیں ہے بلکہ قرآن پاک الٹا ناراض ہو رہا ہے۔ محترم سامعین، ان 3 میں سے جو پہلی بات ہے وہ جو حروف کو غلط پڑھیں، ہم تجوید میں انشاءاللہ تعالی اس کی کوشش کریں گے کہ ہمارے حروف صاف ہو جائیں، ہم جب پڑھیں تو صاف ستھرے انداز میں انشاءاللہ پڑھیں اور ہمارا وہ پڑھنا رائے گاہ نہ جائے۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک مرفوع روایت ہے کہ وہ خود کسی شخص کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے، اس نے ان
انما الصدقات للفقراء، اس کی جو مد ہے، اس کی مد کے بغیر پڑھا تو آپ نے اس کو ٹوکا اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس طرح نہیں پڑھایا۔ تو اس نے دریافت کیا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کس طرح پڑھایا؟ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آیت پڑھی اور للفقراء پر مد کیا، انما الصدقات للفقراء۔ ہمیں یہاں یہ بات بڑے احسن طریقے سے معلوم ہوگی کہ صحابہ کے جو عمل تھا اس میں بھی تجوید موجود تھی، صحابہ بھی قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھتے تھے، اور یہ مد جو کہ تجوید کا اہم ترین قاعدہ، اس پر عمل ہو رہا ہے، اور صحابہ یہ فرما رہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح ہی۔ محترم سامعین، اگلی بات یہ کہ اگر تجوید کے خلاف قرآن مجید پڑھیں گے تو وہ کیا ہے؟ تو سمجھ لیجئے کہ تجوید کے خلاف قرآن مجید پڑھنے کو لحن کہتے ہیں، اور لحن دو قسم کی ہوتی ہے، لحن جلی، لحن خفی۔ لحن کہتے ہیں غلطی کو، انہیں تجوید کے خلاف قرآن مجید پڑھنے پر دو قسم کی غلطیاں واقع ہوں گی۔ نمبر ایک لحن جلی بڑی غلطی، نمبر دو لحن خفی چھوٹی غلطی۔ اب یہ کہ بڑی غلطی کون سی ہے، اس سے کیسے بچا جائے، چھوٹی غلطی کون سی ہے، اس سے کیسے بچا جائے، انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے سبق میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ ہم نے کہا، جو کچھ آپ نے سنا، اس کو سمجھنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔